بھائیو عزیزو مسلمانوں، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا سیکھو، یقین کرنا سیکھو، توکل کرنا سیکھو، اس کی یقین دہانی کو اپنے دل سے مانو کہ وہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو تحت الثری سے اٹھا کر، زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ پہنچایا اس نے۔ عرب کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ اس اعتبار سے گئے گزرے تھے کہ نہ ان کا اپنا کوئی سکہ تھا، نہ اپنا کوئی بادشاہ تھا۔ آج ہندوستان میں تمہیں رہنے نہیں دیے جا رہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گھر واپسی کے اعلان کیے جا رہے ہیں، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، تمہارے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، آگیں لگائی جا رہی ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسے ڈھائے جا رہے ہیں۔ کون سا کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں اور ہم ابھی سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سختی والے، دشواری والے، مشکلات والے یہ حالات کیا ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ ہاں ہمیشہ ایسے رہیں گے اگر قوم جمعے کے خطبے میں سوتی رہی تو۔ اگر قوم سوتی رہی تو حالات ایسے ہی رہیں گے۔ اگر تم خطیبوں کی آواز پر جمعے کے خطبے سننے کے لیے نہیں جاگے تو تمہیں تمہارے دشمن جوتے مار مار کے جگائیں گے تمہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع أقواما بهذا القرآن ويضع آخرين۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و روزی رساں ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو اس نے چاہا وہ کیا، اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔ کوئی اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کبھی بدل سکا ہے اور نہ بدل سکے گا۔ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہزاروں رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار،
تابعین، تبع تابعین، امامان دین، مجتہدین، محدثین اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ جمعہ، جس کے دن، جس کی راتیں برکتوں سے بھری ہوئی ہیں، عظمتوں والی ہیں، مغفرتوں اور بخششوں اور نوازشوں سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اتنا نوازا ہے کہ سال کے 12 مہینے میں یہ بخششیں، نوازشیں، عنایتیں کسی اور مہینے کو عطا نہیں فرمائی۔ اور اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جو سب سے بڑی فضیلت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنا پاکیزہ کلام، جو آخری دستاویز، آخری آسمانی صحیفہ، جس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، صحیفہ نہیں آئے گا، دستور نہیں آئے گا، اللہ رب العزت نے اس کو جب اتارا بندوں کی ہدایت کے لیے تو اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بابرکت مہینہ اتنی فضیلتوں والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے قرآن کو نازل فرمایا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ قرآن سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے اندر پورا سامان رکھتا ہے۔ جمعے میں جو لوگ آئے ہیں یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کو جمعے کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ خطبہ پوری بیداری کی حالت میں سنیں گے۔ اور جن لوگوں نے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال لیا ہے اور آرام سے سو رہے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ رمضان کے اس مقدس جمعے کی فضیلت ان کو حاصل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے، دھوکے میں ہیں۔ جب جاگنے کا وقت تھا تب سو رہے ہیں، اور جب سونے کا وقت تھا تو موبائل دیکھ رہے تھے۔ کیسی عجیب قوم ہو گئی ہے۔ کبھی تو سدھرو، سونے کے وقت سو اور جاگنے کے وقت جاگو، اور آنکھیں کھولو کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ہدایتیں ہیں، اس کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے، اس کے رسول کے ارشادات ہیں، تمہارے لیے آئے ہیں۔ یہ جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا ہے قرآن۔ یہ فرامین جو اللہ رب العزت کے ہیں، جو خطیب سناتا ہے آپ کو، یہ کیا اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے رکھے؟ تمہارے لیے۔ ہدی للناس، الناس انسانوں کو کہتے، فرشتوں کو نہیں کہتے۔ اس کے اندر سامان ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ تو جاگو، یہاں پر جمعے کے خطبے میں سونے کی بالکل نہ اجازت ہے، نہ کوشش کرو، اور جس کو نیند آئے اٹھ کے جائے، وضو کر کے آئے، پھر آ کر بیٹھے۔ بہت سے لوگ تو دیوار سے ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھ کر سوتے رہتے ہیں اور پھر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں جمعہ ہو گیا، نماز ہو گئی۔ کائے کا جمعہ ہو گیا؟ کائے کی نماز ہو گئی؟ تمہارا وضو ہی ٹوٹ گیا۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے نماز ہوتی کیا؟
تو کب تک غفلت میں رہو گے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اللہ رب العزت نے بھیجا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا انسان جن کے لیے یہ قرآن بھیجا گیا ہے ہدایت بنا کر، بغیر سمجھے اس کو ہدایت پا سکتے ہیں؟ اور جب تک انسان اور خاص طور سے مسلمان اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش اور محنت نہ کریں، انسانوں کو ہدایت مل سکتی ہے؟ اب آپ دیکھو، دونوں نمبر غلط ہو گئے۔ نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ عالم مولوی درس دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ اپنی غفلت میں مست ہے، اس کو جو کرنا وہی کر رہا ہے، تم کچھ بھی کہتے رہو، تو سمجھنے کی تو کوشش کر نہیں رہے۔ اور آیا ہے یہ ہدایت کے لیے، اور ہدایت جب ملے گی جب ہم سمجھیں گے، اور سمجھ رہے نہیں ہم، تو اس میں تو فیل ہو گیا، ساری قوم فیل ہو گئی۔ اب ایک بات رہ گئی تھی، تو ایک دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ یہ نہیں سمجھ رہے، کم سے کم وہی سمجھ لیں، انہی کو ہدایت مل جائے، تو ہم پہنچا رہے ہیں دوسروں تک؟ نہیں، اس کے لیے بھی 2 پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی کتاب قرآن کا ترجمہ، اس کے کچھ معانی مطالب دوسروں کو دعوت دینے کے لیے پہنچائے جائیں کہ وہ قرآن کو سمجھیں، تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو قرآن کو ہم نے جیسا سمجھنا چاہیے تھا ویسا سمجھا کیا؟ اب حدیث رسول اکرم کی سن، صحیح حدیث، سچی حدیث ہے۔ علامہ نووی نے ریاض الصالحین میں بھی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو تحت الثری سے اٹھا کر، زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ پہنچایا اس نے۔ عرب کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ اس اعتبار سے گئے گزرے تھے کہ نہ ان کا اپنا کوئی سکہ تھا، نہ اپنا کوئی بادشاہ تھا۔ جو حصہ عرب کا فارس سے ملتا تھا، ایران سے، تو یہاں کسریٰ کا سکہ چلاتے تھے، اس کی حکومت مانتے تھے، اور جو شام سے ملتا تھا وہ قیصر کا سکہ چلاتے تھے۔ ان کا اپنا کوئی سکہ تھا؟ کوئی سکہ نہیں۔ ان کا کوئی بادشاہ تھا؟ کوئی بادشاہ نہیں۔ کوئی حکومت تھی ان کی؟ کوئی حکومت نہیں۔ دنیا میں سب سے گئے گزرے لوگ۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، اور اس قوم نے قرآن کو پڑھا، صرف پڑھا نہیں، اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا، اور سمجھ کر اس پر عمل کر کے چند ہی سالوں میں قیصر اور کسریٰ دونوں کو اس دنیا سے بستر سمیت لپیٹ کر اور بھگا دیا۔ کسریٰ کی حکومت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور قیصر کی حکومت دونوں ختم کر دی۔ جو اس زمانے کے امریکہ اور رشیا کی طرح سے تھے، ساری دنیا پر یہ حکومت کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں افریقہ، ایک بر اعظم ہے، ایشیا،
اور یورپ، طارق بن زیاد جبرالٹر پہنچا اور اندلس میں اس کے ساتھیوں نے زبردست حکومت قائم کی۔ یہ سب اموی دور کی باتیں ہیں، بنو امیہ کے دور کی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے دور میں پورا عرب مسلمان، پورا ایشیا، جس خطے پر ایران بڑی حکومت تھا، ایران کو فتح کر لیا اور وہاں کے سارے خزانے مسلمانوں کی ٹھوکروں میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو آپ کو پکڑنے کے لالچ میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے ہجرت کی رات نکلا تھا گھوڑے پر، اس سے کہا تھا کہ میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، وہ تو 100 اونٹ کے بلکہ 200 اونٹ کے لالچ میں حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ کر لائے گا تو 100 اونٹ ملیں گے اس کو انعام میں، رسول اکرم کو پکڑ کر لائے گا تو 100 اونٹ اس کو ملیں گے، زندہ یا مردہ جیسے بھی ہو سکے ان دونوں کو گرفتار کر کے لاؤ۔ کہاں؟ مکہ میں۔ اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی سازشوں، شرارتوں، بدمعاشیوں سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا، اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ کون ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ یہ پہنچ گیا۔ مکے کے اور بڑے بڑے قیافہ شناس مکے سے چلتے تھے، رسول اکرم و ابوبکر صدیق کی تلاش میں، آپ کے نقش قدم تلاش کرتے کرتے تو غار ثور تک جاتے تھے، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں چلے گئے۔ یہاں تک تو ان کے نشان قدم آئے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں چل رہا، جبکہ اسی غار ثور کے اندر یہ دونوں آدمی بحفاظت اللہ کی حفاظت میں چھپے ہوئے تھے۔ اور یہی وہ واقعہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور کیا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ اس فضیلت میں صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر کے ساتھ کوئی دوسرا صحابی ساتھ نہیں، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کوئی بھی نہیں، صرف اکیلے تنہا حضرت ابوبکر صدیق۔ اور یہ فضیلت کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ان دو کا ذرا واقعہ یاد کرو۔ وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پوچھنے پر اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی جان کی پرواہ ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے۔ تب اس نے کہا، پوچھنے والے نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، کیا یقین تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا توکل تھا۔ معلوم ہے، دیکھ رہے ہیں کہ غار کے دہانے پر اوپر مشرکین باتیں کر رہے ہیں آپس میں،
یہاں تک تو پیروں کے نشان آ رہے ہیں، اس کے بعد کہاں چلے گئے یہ؟ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی غار میں جھانک کے دیکھ لیتا تو پکڑے جاتے، لیکن دیکھ کیسے لیتا؟ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی عقلیں چھین لی، اتنی کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اور اگر دیکھ بھی لیتا تو اللہ رب العزت اندھا کر دیتا کہ ان دونوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ جیسے رسول اکرم گھر سے نکلے تو ایک دو نہیں، 1 درجن سے زائد آدمی ننگی تلواریں لے کر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ زمین سے مٹی اٹھا کر ان کے سروں پہ رکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ دیکھا کسی نے؟ اور اسی انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ نکلیں اور ہم ان کو ایک ساتھ تلوار ماریں۔ بھائیو عزیزو مسلمانوں، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا سیکھو، یقین کرنا سیکھو، توکل کرنا سیکھو، اس کی یقین دہانی کو اپنے دل سے مانو کہ وہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی سے ملاقات ہوتی ہے اور مدینے سے کافی دور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہے ضرور راستے میں، جا رہا ہے، بہت دور ہے، دوربین کا زمانہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہی لوگ ہوں، اور پہنچ گیا۔ 3 بار اس کا گھوڑا زمین میں اس کے پیر گڑ گئے اور نکل نہیں پایا۔ درخواست کی کہ دعا کر دیجئے میرا گھوڑا نکل جائے، میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا نکل گیا۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر یقین ہو گیا اس کو کہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اگر میں نے بدعہدی کی، خود تیر چلایا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو میں مارا جاؤں گا، اور اگر کسی کو بتایا تب بھی میں مارا جاؤں گا۔ تب درخواست کی کہ ایک فرمان میرے لیے لکھ دیجئے، یہ جو گستاخی مجھ سے ہوئی ہے، مسلمان بعد میں اس کے لیے مجھے سزا نہ دے۔ تو رسول اکرم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ لکھ دو اس کو قربان، اور تب اس سے کہا کہ میں تو تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے مسلمانوں کی حالت کتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ مکے میں رہ نہیں سکتے۔ سارے مسلمان چلے گئے، آخر میں اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر رہے ہیں، مکے والے ان کو رہنے نہیں دے رہے۔ آج ہندوستان میں تمہیں رہنے نہیں دیے جا رہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گھر واپسی کے اعلان کیے جا رہے ہیں، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، تمہارے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، آگے لگائی جا رہی ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسے ڈھائے جا رہے ہیں۔ کون سا کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں، اور ہم ابھی سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سختی والے، دشواری والے، مشکلات والے یہ حالات کیا ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ ہاں ہمیشہ ایسے رہیں گے اگر قوم جمعے کے خطبے میں سوتی رہی تو۔ اگر قوم سوتی رہی تو حالات ایسے ہی رہیں گے۔ اگر تم خطیبوں کی آواز پر جمعے کے خطبے سننے کے لیے نہیں جاگے تو تمہیں تمہارے دشمن جوتے مار مار کے جگائیں گے، تمہاری داڑیاں نوچیں گے، تمہارے گھر بلڈوز کریں گے۔
تو اس سے پہلے کہ اتنا برا وقت آئے ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، دین کی بات سنو۔ دین ہی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے مسلمان کا۔ اور مسلمان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی تو نہیں ہے۔ اگر یہ پکے سچے مسلمان ہو جائیں اور تم انہیں مارنے جاؤ تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارا بلڈوزر فیل ہو جائے، تمہارے گھروں میں آگ لگ جائے۔ یہ بیچارے بھولے بھٹکے جو نماز پڑھتے رہی، روزہ جیسے تیسے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ پوری دیتے نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ بہادر قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، بھائی بھائی کا حق دبانے کے لیے، گھر میں 4 انگل جگہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے مقدمے کرتا ہے جھوٹے، اس سے لڑتا ہے اور اس کو مارنے کے فراق میں پھر رہا ہے۔ کتنی جگہ کے لیے؟ 4 انگل جگہ کے لیے، 1 بالش جگہ کے لیے۔ یہ حال ہے۔ اگر یہ حالت نہ ہوتی تو تمہارے دنیا میں کوئی دشمن ایسا موجود نہیں ہے جو تمہاری طرف آنکھ اٹھاتا اور تمہیں دھمکیاں دیتا اور تمہیں ڈراتا اور دھمکاتا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یرفع اقواما بہذا القرآن۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس قرآن کی برکت سے بہت ساری قوموں کو جن کا کوئی مستقبل نہیں تھا، حال نہیں تھا، ان کو اٹھاتا ہے اور بام عروج پر پہنچاتا ہے۔ عرب کے لوگوں کو میں نے بتایا نا، تاریخ تو پڑھتے نہیں آپ، تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ ہو کہ اسلام کے اندر طاقت کیا ہے، فورس کیا ہے۔ آج بھی امریکہ اور جتنی بھی قومیں ہیں، اسرائیل، اور یہ ہمارے اسرائیل کے بہکانے سے ہمارے یہاں کے پاگل لوگ، اس اچھے اور بہترین ملک کے بھائی چارہ کو برباد کرنے والے لوگ جو دھوکے بازی سے سرکار میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، یہ پاگل لوگ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور تمہیں برباد کرنے کے لیے دنوں رات سازشیں و شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر تم قرآن کو پکڑ لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، چلو، تو اللہ رب العزت ان کو اندھا کر دے گا۔ اگر یہ تمہارے گھروں کو آگ لگانے، توڑنے، مسجدوں کو ڈھانے کے لیے آئیں گے تو عرب کے لوگوں کے جن کی کوئی عزت نہیں تھی، چند سالوں میں رسول اکرم نے صرف 10 سال میں، کتنے؟ 10 سال، 10 سال میں پورے عرب میں امن و شانتی قائم کر دی تھی۔ جہاں لوٹ مار کا بازار اتنا زیادہ تھا کہ عورت اونٹ پر بیٹھ کے جا رہی ہے تو لٹیرے آتے تھے اور اس سے اس کا بچہ چھین کے لے جا کر کہیں دور کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ حضرت زید کا نام تو سنا ہے نا تم نے؟ حضرت زید ابن حارثہ، بہت لمبی کہانی ہے ان کی اور بڑی دردناک۔ ان کی ماں ان کو لے کر جا رہی تھی اپنے میکے، اور راستے میں لٹیروں نے
ان کے قافلے پر شبخوں مارا اور حضرت زید اور دوسرے بچوں کو بھی لوٹ کر لے جا کے غلام بنا کر بیچ دیا ان کو۔ حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار نے اس کو خرید لیا، ایک غلام خریدا اور پھر حضرت خدیجہ کو دے دیا کہ چلو بیٹا یہ تمہارے کام آئے گا، بچے تھے بیچارے۔ اور جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے حضرت زید کو رسول اکرم کی خدمت میں پیش فرما دیا کہ اللہ کے رسول آج سے یہ آپ کا ہے، میں نے آپ کو دیا، یہ آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رحمت للعالمین کا کردار کیا تھا؟ جس بچے کو کئی لوگوں نے غلام بنا کر خریدا اور یہاں تک پہنچا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور بہت زمانے تک لوگ زید ابن محمد کہتے رہے، زید محمد کا بیٹا۔ کہیں تم نے کسی تاریخ میں پڑھا ہے کہ کسی بڑے قوم کے سردار نے کسی غلام کو خرید کر اس کو اپنا بیٹا بنایا ہو، بیٹے کا درجہ دیا ہو؟ زید ابن محمد۔ اور جب اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، تب آپ نے کہا زید ابن محمد نہ کہو، زید ابن حارثہ کہو۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو۔ اور اس غلام پر اتنے مہربان، اگرچہ اب زید ابن محمد نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن رحمت، شفقت، محبت، عنایت، نوازش وہی ہے جو ایک بیٹے پر ایک باپ کی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی، اگر صرف زید ابن حارثہ کی زندگی کو آپ پڑھو گے تو رسول اکرم کا کردار، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات آپ کو حیران کر دے گی، اور آپ رسول اکرم سے محبت کرنے لگو گے کہ اتنا اچھا آدمی اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اکرم فرماتے ہیں قرآن کو اگر پڑھو، اس پر عمل کرو، تو اللہ رب العزت تمہیں ذلت سے اٹھا کر عروج عطا فرماتا ہے۔ طاقت اور قوت ہی نہیں، سب کچھ عطا فرماتا ہے، جیسے عرب والوں کو کیا۔ اور وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور وہ ایسا بھی کرتا ہے کہ جب اس قرآن کو قوم چھوڑ دیتی ہے، پسے پش ڈال دیتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو ذلت اور خواری سے دوچار کر دیتا۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ ذلت اور خواری سے، جیسے آج ہم 25-30 کروڑ مسلمان اس ہندوستان میں، 25-30 کروڑ، اور کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور حکومت خاموش تماشائی ہے۔ کسی کی زبان سے ایک لفظ مسلمان کی حمایت میں نہیں نکلتا، نہ کوئی بل پیش ہوتا ہے، نہ ان پر کی جانی والی ظلم و زیادتی کے خلاف 2 لفظ اس ہندوستان پر حکمرانی کرنے والوں کی زبان سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ان کا کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے عذاب بنا کر انہیں تمہارے اوپر مسلط کیا ہے، کیونکہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے جو تمہارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو، ہم پڑھ رہے ہیں، تم پڑھ رہے ہو۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا دربار ہوگا، اور اس وقت رسول اکرم اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں مجرم کہ جنہوں نے اس عظیم کتاب کو چھوڑ دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، اس کی طرف دھیان نہیں تھا، پڑھتے نہیں تھے، اور پڑھتے بھی تھے تو صرف ثواب کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے اور قسمیں اٹھانے کے لیے، عمل کے لیے نہیں، مردے بخشوانے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بھائیو عزیزو، قرآن شریف رمضان المبارک کے ساتھ بہت عظیم وابستگی رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو اور جو درس ہوتے ہیں اس میں شامل ہو تاکہ قرآن کی تعلیم تمہیں مل سکے، اور خود بھی قرآن شریف اگر ایک پارہ بغیر ترجمے کے پڑھتے ہو تو کم سے کم پاؤ پارہ، نہیں تو ایک رکوع ہی صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اور یہ کہو ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔